اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم تمام مومنین اور مومنات کے اس ماہ مبارک رمضان کے روزے عبادتیں قبول فرمائے اور مزید اس مہینے میں توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے حوالے سے چند مسائل پیش کر رہا ہوں۔ نیت کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جو کبھی کبھی ہمیں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہو روزے کی حالت میں، بہت سخت درد، سر میں درد آ گیا یا کوئی اور تکلیف ہو گئی، تو ایسی صورت میں اگر انسان یہ ارادہ کرے کہ میں روزہ توڑوں یا نہ توڑوں، مذبذب ہو اور تردید کا شکار ہو کو روزے کو میں رکھوں یا توڑ دوں، اور اگر وہ اس تردید کے بعد روزے کو نہ توڑے، اگر وہ روزے کو توڑتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ قضا بھی ہوگی، اس کی کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر انسان اس شک میں ہو کہ روزے کو توڑوں یا نہ توڑوں اور پھر روزے کو نہ توڑے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اس روزے کو پورا بھی کرنا چاہیے اور پھر اس کی قضا بھی رکھنی چاہیے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مستحب روزہ رکھے ہوئے ہے، یعنی ماہ رمضان کا واجب روزہ نہیں تھا، پہلا مسئلہ جو عرض کیا وہ ماہ رمضان کے حوالے سے تھا، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مستحب روزہ ہے یا کوئی ایسا روزہ ہے کہ جس کا دن معین نہیں ہے، مثال کے طور پر قضا رکھ رہا ہے ماہ رمضان کی یا ماہ رمضان کا کفارہ رکھ رہا ہے، اس کے لیے دن معین نہیں ہوتا، کسی دن بھی رکھ سکتا ہے انسان۔ تو اگر کسی ایسے روزے کا دن معین نہیں ہے، اگر مستحب ہے اور اس مستحب روزے کی حالت میں یہ خیال آتا ہے اس کو کہ میں روزہ توڑوں یا روزہ رکھوں، اسی شک کا شکار ہے اور روزے کو نہ توڑے، تو فرماتے ہیں کہ اگر مستحب روزہ ہے تو پھر دن میں کسی وقت بھی اگر یہ کیفیت، شک والی کیفیت آ جائے اس کے ذہن میں اور پھر وہ روزے کو نہ توڑے اور پھر دوبارہ نیت کر لے روزے رکھنے کی، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، وہ مستحب روزہ۔ لیکن اگر اس کا واجب روزہ ہے کہ جو معین نہیں ہے، اس کا دن معین نہیں ہے، اور پھر اس حالت میں اس کو تردید ہو کہ میں روزہ رکھوں یا توڑ دوں کسی بھی وجہ سے، اگر وہ ظہر سے پہلے اس کو یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ روزے کو نہیں توڑتا، تو پھر اگر دوبارہ نیت کر لے روزے رکھنے کی، کنفرم نیت کر لے، تو پھر اس دن کا روزہ اس کا صحیح ہوگا۔ لیکن اگر ظہر کے بعد اگر یہ صورتحال ہوتی ہے جو میں نے عرض کی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، پھر وہ روزہ کسی اور دن رکھے۔ یہ ایک دو مسئلے نیت کے حوالے سے تھے۔ اب آتے ہیں جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کھانا پینا۔ کھانے پینے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے اور جان بوجھ کے کھائے اور پیے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس کے اوپر قضا بھی ہے اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا۔ یا اگر کوئی انسان بالکل روزہ ہی نہیں رکھتا، یعنی روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، تو اس صورت میں بھی روزے کی قضا بھی ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان صبح کو سحری کے ٹائم پر سحری کھا رہا ہو اور منہ میں ابھی لقمہ پڑا ہوا ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ امساک کا وقت آ گیا ہے، یعنی روزہ بند کرنا چاہیے، اور انسان پھر بھی وہ کھاتا رہے، تو پھر اس دن کا روزہ باطل ہے، اس کی قضا بھی رکھے گا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن اگر انسان جب کھا رہا ہو اور منہ میں لقمہ موجود ہو اور جیسے اس کو پتہ چلے کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بند کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اس وقت فوراً جو منہ میں غذا ہے، جو بھی چیز ہے منہ میں، اس کو فوراً باہر نکال دے اور منہ میں جو بھی ہے وہ باہر پھینک دے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان بھول میں یا فراموش کر دے کہ اس کو روزہ ہے اور بھول کے کھا لے کوئی چیز، پانی پی لے، کھانا کھا لے، کوئی بھی چیز کھا لے، اور اس کو یاد آ جائے کہ میرا روزہ تھا، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کے کھانے میں پرابلم ہے، لیکن اگر
غلطی سے اور بھول کے کوئی چیज़ کھاتا ہے یا پیتا ہے، اسے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے روزے کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا چاہتا ہے، کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انجیکشن ہو یا ڈرپ ہو، طاقت کی ہو یا کھانے کی ہو یا بیماری کی ہو، کسی بھی قسم کا ڈرپ ہو، کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، تو روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن اور ڈرپ لگانا ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آسمیٹک ہیں، جن کو دمے کی بیماری ہے، اگر وہ اس بیماری کی وجہ سے انہیلر لیتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ یہ انہیلر جب لیتے ہیں تو وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے، تو اس صورت میں انہیلر لینا جائز ہے ان کے لیے اور ان کا روزہ باطل نہیں ہوگا، روزے کی حالت میں انہیلر لے سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان سحری کے ٹائم پر کھانا کھائے اور برش نہ کرے، اگر ٹوتھ برش نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ کھانا جب انسان کھاتا ہے تو چھوٹے-چھوٹے ٹکڑے کھانے کے چھوٹے-چھوٹے ذرے جو ہے وہ انسان کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر وہ دن کی حالت میں یعنی روزہ جب شروع ہو جائے، فجر ہو جائے، اس کے بعد دن کی حالت میں اگر کوئی ذرہ جو منہ میں رہ گیا ہے، اگر انسان اس کو جان بوجھ کے نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان روزہ ختم ہونے سے پہلے یا بعد میں فوراً جو ہے برش کر لے، اپنے دانتوں کو صاف کر لے تاکہ کوئی بھی ذرہ منہ میں نہ رہے اور منہ بالکل صاف ہو جائے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اگر میں برش نہیں کروں گا اور اپنے دانتوں کو بالکل صاف نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دن میں کوئی ذرہ منہ میں جو رہ گیا ہے وہ پیٹ میں چلا جائے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے برش کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ جو پیش آ سکتا ہے بلکہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ اگر منہ میں پانی آ جائے، ویسے ہی بعض لوگوں کے منہ میں زیادہ جو ہے وہ سلائی پیدا ہوتی ہے، یا کسی ایسی چیز کو دیکھے، کسی کھٹی چیز کو دیکھے یا کسی کھانے کی چیز کو دیکھے اور منہ میں پانی آ جائے، تو اس پانی کو نگلنا جائز ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ یا انسان جو منہ میں سلائی وہ تھوک پیدا ہوتی ہے اس کو بھی نگل لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر انسان روزے کی حالت میں گلے سے بلغم منہ میں آ جاتا ہے، جیسے کبھی کبھی زکام کی حالت میں بلغم جو ہے وہ گلے میں گرتا ہے ناک سے، اگر گلے ناک سے گرے اور گلے میں گرے اور اندر اندر جو انسان نگل لے تو روزہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کھانسی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ بلغم منہ میں آ جائے، منہ میں اگر آ جاتا ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کے انسان نگل لے گا اس بلغم کو تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر غلطی میں اور اچانک جو ہے انسان اس کو بغیر ارادے کے نگل لے تو اس کا روزہ ٹھیک ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے روزے کے۔ آخری مسئلہ عرض کروں وہ یہ کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو ایسا ٹھیک نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر اتنی زیادہ کمزوری ہو، اتنا زیادہ ضعف ہو کہ وہ قابل برداشت نہ ہو، اس میں اس کو پرابلم ہوتا ہو سخت، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے، ورنہ کمزوری عام اگر کمزوری ہے جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو اس حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہے اور روزہ انسان پر فرض ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین اسلام کے احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔